الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. یہ چند حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. دنیا کی زندگی کے بارے میں مختلف جو تصورات ہیں، ان میں سب سے بہتر اور مناسب اور علم و فہم پر مبنی تصور اسلام کا ہے کہ دراصل یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک عارضی پڑاؤ ہے. کسی جگہ سے مسافر آیا ہے اور یہاں سے گزر رہا ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے، یہ راہ گزر ہے، گزرنے کا راستہ ہے. اور اصل منزل اور اصل دار المقامہ جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہ اس کے بعد آنے والی ہے. اور اس دنیا کے ساتھ اس انداز سے تعلق رکھنا چاہیے کہ وہیں پہ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات رچی بسی ہو کہ اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ کیا ہے. کچھ لوگ اسلام کی بات کو سمجھتے ہوئے بھی اس دنیا کو پھر بھی اپنا منزل مقصود قرار دیتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات جو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ درست رویے پر مبنی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی بہتر بنانے کے لیے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. حالانکہ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرتے اس دنیا کی زندگی اچھی بن جائے گی، اور اسی وجہ سے دین سب سے اچھا نظام ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو اچھا بناتا ہے، ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں جو آخرت کو نہیں مانتے کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اگر وہ اس دنیا کی زندگی کی تعمیر کو آخرت کے ساتھ نہیں جوڑتے، اور اگر اس دنیا کی تعمیر کے ذریعے وہ اپنی آخرت کی زندگی کو نہیں سنوار سکتے، تو چاہے آپ اس دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ کر دین پر عمل کرے تب بھی، اور بے دینی پر عمل کرے تب بھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مغربی قوتوں نے اور مغربی تہذیب نے اسلام سے بہت کچھ نہیں سیکھا ہے؟ کیا وہیں پہ اسلام کی وہ باتیں جو ان کو دنیا کے لحاظ سے بہتر نظر آئی انہوں نے نہیں اپنائی ہیں؟ پوری دنیا میں یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، اور اب بھی جاری ہے. یہ تو ان کمزرف قسم کے لوگوں کا کام ہے کہ جو ہمارے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تم پیچھے ہو، تم تھرڈ ورلڈ ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں. یہ ان لوگوں کی باتیں نہیں ہیں جو سمجھنے والے ہیں. اس لیے کہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے ادوار ہیں
کسی زمانے میں بابل والوں کا دور تھا، کسی زمانے میں چین والوں کا دور تھا، کسی زمانے میں عراق والوں کا دور تھا، کسی زمانے میں مصر والوں کا دور تھا، کسی زمانے میں یونان والوں کا دور تھا، کسی زمانے میں روم والوں کا دور تھا، کسی زمانے میں پھر برطانیہ والوں کا دور تھا، کسی زمانے میں روسیوں کا دور تھا، اب امریکیوں کا دور. یہ ادوار تو چلتے رہتے ہیں، کسی کا دور بھی دوبارہ واپس نہیں آیا. یہ تو اسلام ہے کہ ساری دنیا کی تھی کہ اس کا دور دوبارہ آ رہا ہے، اسلام کا دور دوبارہ آ رہا ہے. باقی کسی نے نہیں کہا کہ یونان کا دور دوبارہ آ رہا ہے، بابل کا دور دوبارہ آ رہا ہے، مصر کا دور دوبارہ آ رہا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے لوگ سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر مسلمان بھی اسلام سے وہی باتیں لے جو اس دنیا کو بہتر بنانے والی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ میری دنیا بن جائے، تو اس میں اور کسی غیر مسلم میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ فرق تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ قرآن نے یہ ساری باتیں توحید کے عقیدے کے ساتھ باندھ دی ہے، توحید کے عقیدے کے ساتھ اس کو نتھی کیا ہے. اور توحید کے عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر یہ شکل عملی طور پر یہ بتا دی ہے کہ جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہوگا وہ دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دیتا ہوگا، اور جو آخرت کو ترجیح نہیں دیتے یا جو آخرت کو نہیں مانتے وہ سرے سے خدا کو نہیں مانتے. میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کا حوالہ دیا تھا، سورہ الکہف کا حوالہ دیا تھا کہ وہیں پہ قرآن نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس شخص نے جو اپنے باغ کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آخرت سے انکار کیا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ بھی ہو جائے گا، وما اظن الساعة قائمة، اور میرا تو گمان نہیں ہے کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. فرض کرے اگر قیامت آ گئی اور مجھے اپنے رب کے سامنے واپس ہونا پڑا تو جس رب نے مجھے یہاں پہ اتنا دیا ہے وہ وہیں پہ مجھے دے دے گا. قال له صاحبه وهو يحاوره، تو اس کے ساتھی نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، اسے جواب دیتے ہوئے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب. یہاں پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اس آخرت سے انکار کیا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ آخرت ہوگی، اس قیامت سے تم نے انکار کیا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی. اس نے اسے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے اسے یہ جواب دیا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم اس رب کا منکر ہو، اس رب کا تم منکر ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے تمہیں ایک انسان بنا کے کھڑا کیا. اب آگے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے تو خدا سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی وجود سے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے، اللہ تعالیٰ کی وجود سے، اس کے ہونے سے تو انکار نہیں کیا تھا، اس نے تو آخرت سے انکار کیا تھا، اس نے تو رب کو مانا تھا. اس نے تو یہ کہا تھا کہ ما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی، اگر ایسا ہوا کہ مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو رب تو اس نے مانا، تو پھر کیوں اس کا ساتھی اسے سمجھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم اس ذات سے انکاری ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا کے نظام میں وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو آخرت کی جواب دہی پر مبنی نہیں ہے، وہ شخص حقیقت میں خدا کا منکر ہے، چاہے وہ رب رب کہتے ہوئے ہزاروں تسبیحات روزانہ کیوں نہ پھیرے، وہ سجدے پہ سجدے کیوں نہ لگائے، لیکن اگر اس کا رویہ اس دنیا کے اندر اس بات پر مبنی ہے کہ مجھے تو وہ چیزیں پسند ہیں، مجھے اسلام اس لیے پسند ہے کہ اسلام اس دنیا کے سسٹم کو بہتر چلاتا ہے، سوشلزم کی بنسبت، سیکولرزم کی بنسبت، دوسرے ازم کی مغربی نظام کی بنسبت، فلان نظام کے بنسبت، اسلام جو ہے اس دنیا کے نظام کو بہتر سے بہتر چلانے والا ہے، اور اسلام میں بہتری ہے اس لیے کہ اسلام اس دنیا کے مسائل کا سب سے بہتر حل پیش کرتا ہے، اور بات اسی تک محدود رہی. اور اسی وجہ سے وہ اسلام کی باتوں کو نہیں لیتا کہ اسلام انسان کو اصل زندگی کی طرف بلاتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں آپ کو بہترین ہدایات دینے کا مطلب یہی ہے کہ جو رب تمہیں یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر زندگی ان عبادات کے نتیجے میں، اللہ کو راضی کرنے کے نتیجے میں،
اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی، دین کے لیے قربانی دینے کے نتیجے میں جو تمہیں اصل زندگی ملے گی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ تو یہ حقیقت میں اسلامی اور درست رویہ نہیں ہے۔ تو اس کے بالمقابل ایک دوسرا طرز عمل یا دوسرا طرز فکر ہے یا دوسرا نقطہ نظر ہے، وہ بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح یہ پہلا نقطہ نظر غلط ہے۔ وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ بس ایسا ہی رویہ رکھا جائے کہ اس کو سرے سے گھاس ہی نہ ڈالی جائے، یہیں پہ جو جائز دنیا ہے وہ بھی حاصل نہ کی جائے، اور اپنی جائز ضروریات کے لیے بھی کوئی تگ و دو نہ کی جائے، اور دنیا کو بس لات ہی مار دی جائے، اور اسی سے پھر ایک دوسرا تصور نکلتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ، میں حیران ہوں ہندوستان کے وحید الدین صاحب جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں اچھی باتیں بھی ہیں، میں نے پڑھی ہے، لیکن اس میں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان چونکہ بس دنیا کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بس ساری تو گدو آخرت کے لیے کرتے ہیں، تو یہی ہندو دو بھائی تھے، ایک ٹاٹا تھا ایک باٹا تھا، انہوں نے لوگوں سے پیسے جمع کر کے وہ بڑی ٹاٹا باٹا کمپنیوں کے مالک بنے، اور مسلمان جا کر اس میں مزدوری کرتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ آخرت کو توجہ دیتے ہیں اور دنیا کو سر سے توجہ نہیں دیتے۔ اب یہ اس کی عقل ہے، یہ اس کی سمجھ ہے، وہ مولانا ہے، وہ قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ زخرف میں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَزُخْرُفًا إِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ صرف دنیا کی وجہ سے بے دین ہو جائیں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی بھوکے رہتے رہتے وہ بھی آخرکار اس کی طرف چلے جائیں گے، ظاہر ہے کسی کو تو مطمئن کرنا بھی ہوگا، پیٹ کی بھی کوئی ضرورت تو ہے، اور انسان کی ضروریات جب مسلسل کم ہوتی جاتی ہیں اور مسلسل وہ کسی مشکل میں پھنسا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ شیطان تو اپنا کام کرتا ہے۔ تو یہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا کہ دیکھو جو غیر مسلم ہیں ان کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے، تو قرآن نے فرمایا جعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، ہم ان کے چھتوں کو سونے چاندی کے بناتے تھے، ان کے چھتوں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ تو کیا یہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا کو، جائز دنیا کو کمانے کے لیے تگدو نہ کریں، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا کمانے کے لیے اسلام کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ دیکھو نا اسلام اسی لیے اچھا دین ہے کہ اس سے دنیا کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ نہیں، اسی لیے اچھا دین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے اور اسی سے آخرت کی زندگی بنتی ہے۔ تو دنیا کو معیار بنا کر آپ اسلام کو اس پر پرکھیں گے اور اسلام پورا آ جائے گا، تو معیار تو آپ نے دنیا کو بنا دیا، ترازو تو آپ نے دنیا کو بنا دیا، اور اس پر اسلام اتر آیا، تو اگر اسلام اس پہ نہ اتر آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی دوسرے نظام کو اپنا لیتے، پھر اس لیے کہ تم نے تو معیار دنیا کو بنا دیا۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق معیار دنیا نہیں ہے، معیار آخرت ہے۔ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے تو آخرت کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں معیار۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اسی وجہ سے اسلام کا نظام بہتر ہے کہ یہ دنیا کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے، لوگ اسی کو دلیل سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ تمہارے ذہن کے اندر بس دنیا کی اہمیت ہے، اور دنیا میں اسلام کا نظام بہتر آپ کو نظر آیا تو آپ نے اسلام کو اسی لیے اچھا سمجھا۔ تو مغرب کے لوگوں نے کتنی چیزیں اسلام سے سیکھی ہیں، کتنی چیزیں اسلام سے سیکھی ہیں، یعنی تقریباً ہر موقع بموقع ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ 2003 میں غالباً ایک کانفرنس ہوئی تھی UK میں، تو اس میں وہ جو ماہرین امراض قلب تھے، جو کارڈیالوجسٹ تھے، ان کو بلایا گیا کہ دل کی بیماریوں کا علاج بتائیں۔ تو امریکہ سے ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا، وہ اس کی صدارت کر رہا تھا۔ تو اس نے آ کر مختصر تقریر کی، اس نے کہا میرا 30 سالہ تجربہ ہے، لیکن مجھے جو چیز دل کی بیماریوں میں نظر آئی علاج کے طور پر وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے کہا میں نے جو میرے 30 سالہ تجربہ بتا رہا ہے کہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔
اور کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا تھا یہاں پہ، مجھے ایک افغانی دوست نے بتایا کہ ایک بیمار تھا اور اس کا کوئی ایسی خطرناک قسم کی بیماری تھی، تو اس نے کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شاید اس کا علاج ہے. تو کہتے ہیں شاید سے جب میں نے علاج کیا تو میں ٹھیک. جب خدا نے کہا تھا تو لوگ نہیں کرتے تھے، اور جب جرمنی کے ڈاکٹر نے کہا تو لوگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب تو یورپ میں، مغرب میں باقاعدہ شہد کو زخم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، زخم کے لیے، کہتے ہیں اس سے زخم جلدی بھر جاتا ہے. تو قرآن نے پہلے سے کہا تھا فی شفاء للناس. کوئی تورات میں تو یہ آیت نہیں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، یہ تو قرآن میں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جس بات پہ مغرب والے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے اچھی، وہ بھی اپناتے ہیں. تو اگر مسلمان بھی وہی کرے کہ یہ چیز چونکہ دنیا کے لیے بہتر ہے تو میں اس کو اپناؤں. پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون پڑھا، کوئی انگریز تھا یہاں پہ، جب انگریز تھے جس زمانے میں حکمران تھے، حکمران تو خیر اب بھی ہے لیکن بالواسطہ حکمران ہے، تو جو ڈائریکٹ حکمران تھے وہ اسرائیل تھے. اس زمانے میں یہاں کوئی انگریز تھا، اس نے بڑی زمینیں خریدی تھی، اور اسے کسی نے کہا کہ آپ کے زمینوں کے علاقے میں سیلاب آیا. اس نے کہا چھوڑو اپنا کام. اس نے کہا سیلاب آیا ہوا ہے، جا کر اپنی زمینوں کے بارے میں معلوم کر لیں. تو پھر اپنا کام. آخر اس نے اپنے اس آدمی کو ٹوکا کہ تم عجیب آدمی ہو، سیلاب میری زمین کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کے نظام کو پڑھا ہے، اور اس نظام کے اندر زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اور صدقے کا جو سسٹم ہے، میں بالکل اسلام کے مطابق اپنی زمینوں کا عشر اور زکوٰۃ نکالتا ہوں، عشر نکالتا ہوں، اور میں اپنے نقد پیسوں کی زکوٰۃ باقاعدہ ہر سال نکالتا ہوں، میں صدقہ بھی کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زمینوں کو برباد نہیں کرے گا. اور وہ شخص حیران تھا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یہ کیسی بات کرتا ہے. اور کہتے ہیں پتہ چلا کہ اس کی زمین کو سیلاب نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس کی زمین بالکل محفوظ تھی. تو ایک انگریز بھی جب یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ سے اور عشر سے تمہاری زمین محفوظ ہو جاتی ہے، شہد کھانے سے اور زیتون کھانے سے تمہاری صحت محفوظ ہو جاتی ہے، پروٹوکول سے تمہارا معاشرہ جو ہے نا بچ جائے، اور سرخ پیتے کو آپ نکال لیں گے تو آپ تو اسی عمری قوانین کہتے ہیں، اس کو عمر لاس کہتے ہیں. بچوں کو بینیفٹ دیں گے تو معاشرہ بڑھتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ چیزیں جو ان کو اسلام کے مطابق نظر آئی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا. تو اگر مسلمان بھی اسی طرح کر دے کہ چونکہ یہ چیزیں اسلام کی بڑی مفید ہے تو ہم اس پر عمل کریں، اور اسی نقطہ نظر کو سرے سے وہ سمجھے نا کہ وہ آخرت کے لیے بھی مفید چیز ہے، آخرت کے نقطہ نظر سے اصل گھر وہاں کا ہے، تو پھر ایک مسلمان اور غیر مسلم میں آخر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ معیار اس نے بھی دنیا کو بنایا اور معیار اس نے بھی دنیا کو بنایا. اسی معیار پر، اسی ترازو پہ دونوں نے باتیں تولی، تو جو اس کو نظر آئی اس نے اپنائی، جو اس کو نظر آئی اس نے اپنائی. اور آخرت کو کسی معیار پر اس لیے نہیں تولا کہ وہ تو آنکھوں سے غائب ہے. اسی لیے میں نے یہی باتیں اور یہ حدیث دوبارہ آپ کے سامنے رکھی تاکہ اس تناظر میں ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، میرے کندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر اس کو پکڑا. جس طرح کسی کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے، ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، اس کو پیار دی جاتی ہے. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس انداز سے رہو جیسا تم غریب ہو، یعنی کوئی انجان اجنبی ہو، کسی دوسری جگہ سے آئے ہو جہاں پہ تم نہ کسی کو پہچانتے ہو نہ جانتے ہو، تو وہاں پہ آدمی کا دل نہیں لگتا. یعنی دنیا میں دل نہ لگا، دل وہیں پہ لگتا ہے جہاں پہ لوگ اجنبی نہ ہو، لوگ جاننے والے آپ کو ملے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کی غمی شادی، آپ کی سارے معاملات میں لوگ دلچسپی بھی لے، آپ خود بھی. تو لوگوں سے اسی طرح چلنے میں اس میں وقت گزر جاتا ہے. لیکن جب ایک آدمی اجنبی ہو تو نہ اس کو کوئی کھانے کا پوچھے، نہ اس کو کسی طبیعت اور مزاج کا پوچھے، نہ اسے کوئی مشکل کا پوچھے، نہ اس کی کوئی مدد کرے، نہ وہ کسی سے گل مل جائے، نہ وہ کسی سے زیادہ مانوس ہو جائے، جس سے الگ ہو کر اور جس سے بچھڑ کر وہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ اچھے اچھے دوست ہیں میرے، اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو کن فی الدنیا کأنک غریب، ایک ایسا آدمی جو اس علاقے میں اجنبی ہوتا ہو، نا آشنا ہو،
نامانوس، او عابر سبیل یا رستے چلنے والا مسافر بن جاؤ۔ آدمی رستے جاتا ہے تو ایک جگہ پہ سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بھائی وہاں پہ محل نہیں بناتا۔ تو یہ نہیں مانا ہے کہ آپ گھر نہ بنائے، گھر تو پیغمبروں نے بھی بنایا، صحابہ کرام نے بھی بنایا، لیکن اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھے، اس گھر کو یہ نہ سمجھے کہ بس یہ میری جگہ، بس یہ میری اصل جگہ نہیں ہے۔ نہیں، اصل جگہ کوئی دوسری ہے، یہ تو بس رہنے کی ایک جگہ ہے، ضرورت کے مطابق میں نے بنا دیا۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ، تو یہی حدیث جب حضرت عبداللہ ابن عمر کسی دوسرے کو سناتے تھے تو اس کی تشریح میں وہ فرماتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ جب صبح ہو جائے تو سمجھو کہ شام کو میں مر جاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ جب صبح ہو جائے تو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ شام ہو جائے تو توبہ کر لوں گا، شام ہو جائے تو نیک بن جاؤں گا، شام ہو جائے تو نیکی کر لوں گا، شام ہو جائے تو پھر توبہ کر لوں گا، چلو ابھی تو موقع ہے تو ابھی اس موقع کو اویل کروں گا اور جب بعد میں پھر دیکھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے کو اس کو کسی اور وقت پر مت ڈالو، بس ابھی توبہ کا وقت ہے اور ابھی اس وقت کو اذا اصبحت، صبح کا وقت تمہارے پاس ہے، ضروری نہیں ہے کہ شام کا وقت تمہارے پاس ہو، تو اسی وقت میں تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ نہ کرو کہ شام ہو جائے تو کر لوں گا اور شام ہو جائے تو صبح ہو جائے تو کر لوں گا۔ اسی کو تسویف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ شیطان کی ایک سازش ہے کہ تمہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں چلو سب بات، ابھی تو جوانی ہے، جوان ٹھیک ہے، ابھی یہ کام ہر نے وہ تو پھر ہو جائے گا، کون سے ابھی بھائی اتنا بھی بے ہمت نہ۔ اور جب دوسرا کہتا ہے کہ یار پتہ نہ لگی جسن چل بکی گی خدا دے خیر کی، تو دوسرا اسے کہتے ہیں نہیں یار اس سے کوئی نہیں مرتا، ٹھیک ٹھاک ہو، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کوئی نہیں مرتا۔ بس جب تک نہ مرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس توبے کے لیے وقت کھلا ہے۔ تو اسی تسویف کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ جب صبح ہو جائے تو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ شام ہو جائے گا تو توبہ کر لوں گا، شام ہو جائے تو نیکی کر لوں گا۔ ابھی سے نیکی کر لو، گناہ سے ابھی سے بچو، توبہ ابھی سے کر لو، ابھی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کسی دوسرے آنے والے وقت کا انتظار نہ کرو۔ اور اسی کی مزید تفصیل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، ابھی تمہاری صحت موجود ہے تو اتنے کام کر لو کہ تم بیماری کے وقت جو کچھ نہیں کر سکتے ہو اسی کمی کو ابھی پوری کر لو۔ اب تم صحت مند ہو تو بیماری آنے والی ہے، بیماری آئے گی، کمزوری آئے گی، تو کمزوری آتے ہی تم پھر وہ کچھ نہیں کر سکو گے جو آپ کر سکتے ہو۔ تو اب صحت کے حوالے سے جو کچھ ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ بھی کر لو، اور اس کا بھی لحاظ رکھو کہ جب میں بیمار ہو جاؤں گا تو پھر نہ کر سکوں گا، تو اس کے لیے بھی پہلے سے تیاری کر لو۔ ابھی اتنا کچھ کر لو کہ تم سمجھو کہ میں صحت اور بیماری دونوں کے حوالے سے میں اس وقت دونوں کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں، دونوں کی کمی میں پوری کر لیتا ہوں۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کا سامان کر دو۔ موت کے بعد تو تم عمل نہیں کر سکو گے، تو زندگی میں اب جو زندگی ہے ٹھیک ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، فراغت ہے کہ نہیں ہے، کام زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن ہے تو زندگی تو ہے، موقع تو ہے، تو اس موقع میں وہی کچھ کر لو جو تم موت کے بعد نہیں کر سکتے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، دو قسم کی نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ جن دونوں کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، بہت سے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے، خسارہ اٹھایا ہے۔ نعمت جس طرح نعمت ہے، جس طرح مال کو لوگ نعمت کہتے ہیں، مال نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو نعمت ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں خسارہ یہ ہے کہ وہ مال ضائع ہو جائے، تو اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ لیکن دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ملی ہوئی ہیں، ان کو ضائع ہونے سے لوگ نہیں بچاتے، اس سے بھرپور فائدہ نہیں لیتے۔ وہ کیا ہے؟ الصحہ والفراغ۔ ایک صحت ہے کہ آدمی اپنی صحت کے وقت وہ کچھ نہیں کرتا جو بیماری کے وقت پر نہیں کر سکتا، اپنی صحت کو نعمت نہیں سمجھتا، اور بسا اوقات تو لوگ اپنی صحت کو برباد کر دیتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو برباد کر دیتے ہیں۔
اس لیے سید قطب شہید رحمہ اللہ نے اور ان کے دوسرے رفقا نے اپنے ساتھیوں پر لازم کیا تھا کہ جو ساتھی ہمارا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا ہم اس کو اپنے پاس نہیں چھوڑیں گے. اس کو باقاعدہ سرزنش کرتے تھے، ڈانٹتے تھے اس کو کہ تم جب اپنی صحت کا خیال نہیں رکھو گے تو پھر اس کا ہم کیا اعتماد کر رہے کہ تم دوسرے انسانوں کا خیال رکھو گے. جو اپنے آپ کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کا خیرخواہ ہو جائے گا. تو اپنی صحت کا خیال، اس لیے کہ آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ دوسری کا بوجھ اٹھائیں گے. آپ کا ذہن، آپ کی فکر، آپ زیادہ اچھی طریقے سے کام کر سکیں گے، دوڑ سکیں گے. آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کے کام اچھے ہوں گے. لیکن صحت کو ایک تو ہم اس نعمت کو خسارے میں خود تبدیل کر دیتے ہیں. خسارے میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے کام نہیں لیتے، جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو نہیں کرتے. یہ ایک تاج ہے، ایک بادشاہی ہے. ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ صحت مند لوگوں کے سر پر ایک تاج ہے جو صرف بیماروں کو نظر آتا ہے. صحت مند لوگوں کو نظر نہیں آتا، بیماروں کو نظر آتا ہے. بیمار آدمی جب دیکھتا ہے کہ وہ دوڑتا ہے، وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، بیمار آدمی سمجھتا ہے یار بس میں تو نہیں کر سکتا، کہتے ہیں یار. تو ان کے سر وہ اس کو بادشاہ نظر آتا ہے، بادشاہ نظر آتا ہے. تو ایک تاج ہے اسے، یعنی بادشاہی ہے. تاج کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہی. یہ بادشاہی اسے نظر نہیں آتی جس کو ملی ہوئی ہے، اس کو نظر آتی ہے جس سے لی گئی. اور والفراغ، فارغ اوقات لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، فارغ اوقات ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں کام، بس ادھر ادھر میں ضائع کر دیتے ہیں اوقات. تو فراغت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ فراغت تمہیں نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ مصروف ہو جاؤ اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں، مرضی کے کاموں میں یا غیر مرضی کے کاموں میں. ایک وقت آئے گا کہ تم ایسے نہیں ہوگے اپنی مرضی کے جس طرح اب ہو. تو ان دونوں نعمتوں کی قدر کریں، فراغت کی بھی قدر کریں اور صحت کی بھی قدر کریں. اور قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے فائدے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اسلام کے مطابق استعمال کریں. صرف دنیا بنانے کے لیے تو نہیں استعمال کرنا ہے، آخرت کے لیے استعمال کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض، مالدار اس کو نہیں کہتے جس کے پاس سامان دنیا، سامان زیست اور سامان زندگی زیادہ ہو. یا مالداری کا معیار یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میرے پاس وہ چیزیں آ جائے تو میں مالدار ہو جاؤں گا. بس ایک بنگلہ ہو، اس طرح اتنے کھیت ہوں، اتنے وہ ہوں، اتنے کارخانے ہوں، اتنی گاڑیاں ہوں، اتنا بینک بیلنس ہو، اتنے فلان ہوں، اتنے فلان ہوں. تو لوگوں نے معیارات بنا لی اور یہ چیزیں مل جائیں تو میں مالدار ہو جاؤں. وہ چیزیں مل جائیں تو اس سے بڑھ کر اس کی جو بھوک ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. بنی آدم کا مزاج شناس جتنا اللہ اور رسول ہے اتنا کوئی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان. ایک پورا درہ، دو پہاڑوں کے درمیان ایک پوری وادی کسی شخص کے لیے سونے سے بھر کر دی جائے کہ یہ لو تمہاری ہو گئی، تو لأحب أن يكون له واديان، وہ دوسرے وادی کو دیکھے کہ شاید یہ بھی بری ہوتی تو اچھا ہوتا، یہ تو ایک ہے کم ہو جائے گی. ولا يملأ فاه إلا التراب، اور اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی، مٹی بھر سکتی ہے. یہ قبر میں جا کر پھر آرام سے کر سکتا ہے کہ نہیں اب مزید طلب نہیں ہے، اس لیے کہ اب نئی دنیا شروع ہو گئی، نیا زمانہ، نیا دور آ گیا، ایک نیا دور، نئے دور سے واسطہ پڑا. جب تک وہ دنیا میں ہے ویسے ہرس، اور جب جتنی بھی زندگی بڑھتی ہے یشیب ابن آدم ویشب منہ خصلتان، آدم کے بیٹے کو بڑھاپا آتا ہے، ویشب منہ خصلتان، اور اس کی دو عادتیں جوان ہوتی جاتی ہیں. آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو خصلتیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں. کیا؟ الحرص وطول العمل. ایک تو حرص، اسے ملا ہے مجھے نہیں ملا، اتنا مل جائے، ادھر دوڑو ادھر دوڑو. وطول العمل، اور بس لمبے لمبے منصوبے بنانا. اور یہ جتنا بڑھاپا آتا ہے اتنے یہ منصوبے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں. ولیکن الغنا غنى النفس، مالدار اس کو کہتے ہیں جس کا دل غنی ہو، جس کا دل غنی ہو. دل کا غنا یہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ یہ تو بھرتی نہیں ہے، یہ کنواں بھرتا تو نہیں ہے، بس اس میں تو ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ.
وہ بچپن میں ہمیں بزرگوں نے کوئی قصہ سنایا تھا، واللہ عالم وہ قصہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور وہ بہت زیادہ کیا کہتے تھے، وہ بس مانگتا ہی رہتا تھا. تو کسی نے اس کو کوئی وہ ایک قسم کا وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک ہڈی دے دی. ہڈی کہتے ہیں اس کو بھر دو سونے سے، اور سونے کے ڈھیر کے سامنے اس کو بٹھا دیا. کہتے ہیں اس میں ڈالتے جاؤ. پھر ڈالتے جاتے تھے اور اس میں سے غائب ہو جاتے تھے. کہتے ہیں یار یہ تو اتنی سی چیز ہے اور بھرتی نہیں. کہتے ہیں یہ انسان کی ہڈی ہے. انسان کی ہڈی سونے سے نہیں بھرتی. اس میں تو تھوڑا سا مٹی ڈالو تو ایک چلو مٹی ڈال دے تو بھر گئی. بچپن کا قصہ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، ہمیں پتہ ہے. مطلب سمجھانا تھا. ولائم تو یہ حدیث ہے، ولیکن الغنا غنا النفس. مالداری اور غنا یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو جائے. پختو کے جو استرگی ہوگی جو استرگی مڑی استرگی ہوگی کہ نا تو دنیا اور ساری استرگی ہوگی، اور جس استرگی مڑی نو کہ خیٹے ہوگی بھی نو موڑ دے. ولیکن الغنا غنا النفس. مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہو. وہ کہتے ہیں میرے لیے تو یہ کافی ہے. اسبابی غنا میں، اسبابی خوشی کے اسباب میں خوشی نہیں ہے. خوشی کے اسباب ہوں گے تو شاید اور مزید. آپ پچھلے ہفتے یورپ میں کسی لڑکی کی لاٹری نکل آئی تھی، میں نے پڑھ لیا تھا اخبار میں. ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ ہو گیا. تو پتہ نہیں لاکھ یورو تھے یا پاؤنڈ تھے. اچھا، تو اب اس سے اخبار والے نے انٹرویو لیا. وہ کہتے ہیں خدا ان سب کا بیڑا غرق کر دے، ان کا بھی بیڑا غرق ہو جس نے مجھے لاٹری دی اور میری لاٹری نہ نکل آتی تو اچھا تو میرا آرام برباد ہو گیا، میری زندگی برباد ہو. یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ پیسے تو بڑی مصیبت ہے. میں تو مصیبت میں پھنس گیا. کاش یہ میری لاٹری نہ نکلتی. حالانکہ یورپ میں ایسی باتیں کرنے عجیب ہے. کہتے ہیں میرا تو آرام تباہ ہو گیا، میری تو زندگی تباہ ہو گئی. فون پر لوگ فون کرتے ہیں، ملنے کے لوگ آتے تم اس سے کیا کرو گے، فون کرتے ہیں اور تجھے مباح تو بڑی ایسی ہے. تو میری تو زندگی اجیرن ہو گئی. کاش میں یہ نہ جیتتی تو اچھا ہوتا. اور آخری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، وہ شخص کامیاب ہوا. کون؟ من اسلم، جو مسلمان ہے، جو مسلم ہے، جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا تابعدار ہے، جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات وَرُزِقَ کَفَافًا، اور اسے جو ملا وہ اس کے لیے پورا تھا. کفافن کا مطلب ہے کف بند کرنا. اسے کسی دوسرے کی محتاجی سے اس نے کیا کیا؟ آزاد. کفافن، بس وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں رہا. وہ کسی سے سوال کرنے کا، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہا. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا، علم، صحت، صلاحیت، نعمتیں، مال، جو کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اولاد دیا، جو کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ. مصیبت یہ ہے کہ انسان کو کچھ ملا ہوتا ہے لیکن جو دیکھتا ہے کہ اسے ملا ہے اور وہ اسے نہیں ملتا تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. کہتے ہیں وہ تو نہیں ملا، وہ تو نہیں ملا. اور وہ اس کو دیکھتا ہے کہ مجھے یہ تو ملا ہے، وہ نہیں ملا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کی گاڑیوں کے لیے سارا دن منہ میں رال لاتے ہیں اور لمبی لمبی پھونکے مارتے ہیں، اف وہ نہیں ملا، اف. اور کچھ ایسے ہیں جن کو سب کچھ ملا ہوتا ہے. میرے ایک دوست کہتے تھے کہ راستے جاتے ہوئے پروفیسر صاحب تھے، بہت اور پیسہ بھی بہت تھا، سب کچھ بہت تھا. کہتے راستے میں ایک درخت کے کنارے ایک آدمی سخت گرمی میں سب بغیر سرانے کے سویا ہوا ہے اور گاڑیاں گزر رہی ہیں، رکشے ڈار ڈھوں ٹر ٹر، اور وہ سویا خراٹے لے رہا ہے. اور کہتے وہ پروفیسر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو آپ. اس کے سرانے بیٹھ گیا اور ہچکیاں لے کر رویا، ایسے رویا، ہچکیاں لی، چیخیں ماری. کہتے کاش یہ میری پروفیسری، یہ میری تنخواہ، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرا اسٹیٹس، یہ سب کچھ تم لے لو اور مجھے یہ نیند دے دو، مجھے یہ نیند دے دو. اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بہت کچھ دیا ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ہم بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کریں، گلے کریں کہ یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ہم قناعت اختیار کریں. بس اللہ نے جو قناعت کا یہ مطلب کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قناعت اس کا اچھا بس جب حالت میں ہو تو پڑے رہ جاؤ اور اسی حالت میں رہو، کوئی کوشش نہ. نہیں، یہ کب کہا ہے شریعت نے کہ کوشش نہ کرو؟ کوشش تو کرو، لیکن قناعت الگ چیز ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ حرص نہ کرو، اللہ سے شکوے نہ کرو.
اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض نہ کرو، حسد نہ کرو. یہ بنیادی بات ہے. وَقَنَّعُهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. تو یہ چیزیں دوبارہ میں نے اسی سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی کہ یہ چیزیں آخرت کے حوالے سے مفید ہیں، اس حوالے سے نہیں کہ یہ دنیا کے حوالے سے مفید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو دنیا کے معیار پر تولنے کی بجائے آخرت کے معیار پر تولنے کی ضرورت ہے، اور یہ انداز فکر اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی آپ